بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں شہرت بھی بہت زیادہ دیتے ہیں، مال بھی بہت زیادہ دیتے ہیں، قربانی اگرچہ ان کی ہوتی ہے لیکن قربانی کے بعد پھر اللہ رب العزت دنیا میں فتوحات بھی ان کو بہت زیادہ دیتے ہیں۔ ان شخصیات میں سے ایک شخصیت مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم العالیہ کی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں اتنا شہرت دی ہے کہ شاید کسی اور کو نہ دی ہو، اور اللہ رب العزت نے ان کو پوری دنیا کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی، اور اللہ رب العزت نے مال و دولت بھی ان کو بے شمار دیا۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی ایک آخری خواہش تھی جو رہ گئی ہے، پوری نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ میں نے کتابیں درس نظامی کی شوق سے پڑھی تھیں، اور میری خواہش تھی میں ان کو پڑھاتا، اور میری خواہش تھی کہ پوری دنیا سے طالب علم آتے مجھ سے حدیث پڑھتے، لیکن یہ خواہش ادھوری رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں دورہ حدیث کر کے فارغ ہوا تو میرے اساتذہ نے یہ مشورہ کیا کہ میں تبلیغ میں چلوں، اور میں جو ہے تبلیغ کے سلسلے میں باہر کے ممالک کا سفر کروں۔ تو اس وقت فرماتے ہیں کہ میری خواہش تو یہ تھی کہ میں تبلیغ میں مکمل وقت نہ لگاؤں، صرف چھٹیوں میں یہ کام کروں، لیکن اساتذہ کا حکم تھا، حکم مان کر جب میں چل پڑا تو چونکہ اساتذہ کا حکم ماننے پر ان کی دعائیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، تو ان دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس سفر کے اندر برکت ڈالی، اس کام کے اندر برکت ڈالی۔ آج جتنا ان کو تبلیغ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے شاید کسی اور کو نہیں، لیکن خواہش تو آخر خواہش ہوتی ہے، دل میں جس چیز کی طرف میلان ہو وہ تو باقی رہتا ہے، دل میں جس چیز کا جذبہ ہو وہ تو چونکہ باقی رہتا ہے، وہ تو قدرتی اور طبعی طور پر ہوتا ہے، وہ دل میں اب بھی باقی ہے۔ اور یہ اسی طرح کی ایک مثال خلیفہ ابو جعفر منصور کی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے بادشاہت بھی دی تھی، سب کچھ دیا تھا، لیکن آخری وقت ان سے پوچھا گیا، ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ میری خواہش جو ایک رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ آج میرے ارد گرد طلاب حدیث ہوتے، حدیث کے طالب علم ہوتے، میں ان کو لکھواتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھواتا، ان کی سند لکھواتا، ان کی تشریح لکھواتا، ان کا ترجمہ لکھواتا۔ تو جو درباری لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بادشاہ کو خوش کیا جائے، بادشاہ کو راضی کیا جائے، تو اس نے اگلے دن ایسا ہوا کہ وہ درباری لوگ کاغذ قلم دوات لے کر ارد گرد بیٹھ گئے کہ حضرت ہمیں حدیث پڑھائیں، آپ کی یہ خواہش ہم پوری کر دیں۔ تو خلیفہ ابو جعفر منصور نے ٹھنڈا سانس لیا اور ان کو جواب دیا کہ جو میری خواہش تھی وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، میں تو ان طلاب حدیث کو تلاش کر رہا تھا کہ میری آخری زندگی میں میرے ارد گرد وہ حدیث کے طالب علم ہوں جو لمبے لمبے سفر کر کے آئیں، جو طلب لے کر آئیں، جو خالصتاً اخلاص کے ساتھ میرے پاس حدیث کی نسبت سے حاضر ہوں، جو اتنے لمبے سفر کر کے آئیں کہ سفر کی وجہ سے ان کے جسم تھکے ہوئے ہوں، ان کے کپڑے پراگندہ ہوں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو آواز دی جائے اور وہ آئیں، اور آپ کو تو میں نے کہا ہے، تو اس لیے آپ کاغذ قلم دوات لے کر بیٹھ گئے ہو۔ تو حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی چاشنی رکھی ہے، حدیث کے علم کے اندر اللہ رب العزت نے اتنا برکت رکھی ہے کہ سب کچھ دنیا میں حاصل ہو جائے پھر بھی اس کی طلب باقی رہتی ہے، پھر بھی اس کی چاشنی اور مٹھاس باقی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث پاک سے زیادہ شغف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔